من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی موضوع کے حوالے سے چند مزید باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے جمعے گفتگو کا عنوان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، آج بھی یہی موضوع ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، اور حضور کی اطاعت اور اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو گویا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لازمی طور پر انسان کے اندر دین کی محبت بھی پیدا کرتی ہے، اور اللہ کی محبت بھی انسان کے قلب و نگاہ کے اندر جڑ پکڑتی ہے۔ تو یہ بنیاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں اس موضوع پر آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کر چکا ہوں کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام اشیاء، وہ تمام رشتے جن کو اللہ رب العزت نے گن گن کر بتایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر کہ وہ خاندان ہے، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، انسان کے کاروباری مفادات ہیں، اور اس کے زندگی کے اندر دیگر بہت سارے ایسے تعلقات، رشتے کہ ان سے محبت سے منع نہیں کیا شریعت نے، لیکن صرف ایک بات واضح طور پر فرما دی کہ یہ سارے تعلقات بھی اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ اس موضوع پر میں نے چند گزارشات گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کی تھی، آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں کہ چونکہ محبت رسول دین کی جڑ اور بنیاد ہے، اور اس کے بغیر دین کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جیسے جیسے یہ محبت کمزور ہوتی جائے گی ویسے ویسے مسلمان دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اقبال نے اسی کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب۔ کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ محفل سجتی نہیں ہے۔ اسلام کی محفل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سونی سونی رہے گی، بے معنی ہو جائے گی، بے روح ہو جائے گی۔ اس لیے اس محبت کا اظہار، اقرار اور اظہار دونوں ضروری ہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام جو دین اسلام کے اولین مخاطب تھے، وہ کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا والہانہ اظہار کرتے تھے، اور کس طرح اپنا سب کچھ، اپنے سارے کاروباری مفادات، اپنے تعلقات، رشتہ داریاں، خاندان، وطن، دولت، سب کچھ کس طرح ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نچھاور کر دی، اور اس کے نتیجے میں ان کو جو دین کے اندر مقام، رتبہ حاصل ہوا کہ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ان کو اس وجہ سے نصیب ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو گم کر دیا۔ اس محبت کے نتیجے میں ان کو دین کی حقیقی روح سے آشنائی بھی ہوئی، اور اللہ رب العزت کی محبت بھی ان کو نصیب ہوئی۔ تو صحابہ کرام
جو اسلام کے اولین مخاطب ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیسے، کس انداز میں کیا، آج چند مزید باتیں اور چند مزید مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جب مسلمان نکلے نا بدر کے میدان کی طرف، تو یہ مقابلہ کوئی آسان مقابلہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، مارکا بھی پہلا ہے، اور دوسری طرف عرب کی منظم طاقت اور قوت پوری تیاری کے ساتھ بدر کے میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک انجانا سا خوف جو تھا وہ مسلمانوں کو نظر آ رہا تھا، اور صورتحال اتنی سادہ نہیں تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ مجھے اس مارکے اور اس جنگ کے بارے میں اور اس ٹاکرے میں جو دشمن کے مقابلے میں ہونے جا رہا ہے، اے لوگوں مشورہ دو۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے کہ صحابہ کرام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے اپنی جان نثاری کا اعلان کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ مہاجرین میں سے بہت سارے لوگ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرماتے رہے کہ لوگوں مجھے اس معاملے میں مشورہ دو۔ حضور ان کی زبان سے اور بھی کچھ سننا چاہتے تھے، اور بالخصوص مہاجرین کی نسبت آپ انصار سے سننا چاہتے تھے، اس لیے کہ مہاجرین وہ تو اپنا سب کچھ قربان کر کے مدینے آ گئے تھے، لیکن یہاں کے مقامی لوگ ان کے ایمان کی، اسلام کے ساتھ وابستگی کی کیفیت کیا ہے، اس کو اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب انصار نے یہ محسوس کیا کہ شاید یہ روئے سخن ہماری ہی طرف ہے، تو اس وقت ان میں سے بعض لوگ کھڑے ہوئے جن لوگوں نے بالخصوص اس موقع پر اپنی جان نثاری کا بڑے شاندار الفاظ کے اندر تذکرہ کیا۔ ان میں حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول آپ اللہ کا نام لے کر بڑھیے۔ یہ محبت کا اظہار حضور سے تعلق کو کس انداز میں بیان کر رہے ہیں؟ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ انہوں نے جو خطبہ دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ جس طرف بڑھنا چاہتے ہیں، جس میدان کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کا نام لے کر اس میدان کی طرف بڑھیے۔ ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ آگے دشمن ہے، قوم عمالقہ ہے، ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ یہ بڑی طاقتور قوم تھی اس دور کی اور بڑی جنگی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ تو اس وقت بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، آپ اس طرح کیجئے کہ آپ اور آپ کا رب آگے بڑھیے اور آپ دشمن کا مقابلہ کیجئے، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ ہمیں بھی آواز دے لیجئے گا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، قرآن مجید نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ تو حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے عرض کی، اللہ کے رسول آپ اس چیز کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ آپ آگے بڑھیے اور ہماری تلواریں، ہماری زندگیاں، سب کچھ اسلام پر نچھاور ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے بھی اسی انداز میں پرجوش گفتگو کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا کہ ہماری تلواریں صرف اس جنگ میں نہیں بلکہ ہر مقام پر جہاں بھی دشمن آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک پرجوش تقریر کی، اور پھر اس جوش کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انصار مہاجرین انہوں نے بدر کے میدان کے اندر کس طرح والہانہ انداز میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین اسلام پر کس انداز میں نچھاور کیا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ محبت رسول ہی تھی جو ان کو کھینچ کر ایک طاقتور دشمن کے مقابلے میں لے کر آ گئی، ورنہ دشمن 1000 لگ بھگ ان کی تعداد اور پوری تیاری سے ہے،
اور یہ صرف 313 ہے اور تیاری بھی پوری نہیں ہے، تلواریں بھی تھوڑی ہیں، سواریاں بھی کم ہیں، لڑنے کے لیے کچھ اس طرح کے ہتھیار بھی موجود نہیں ہیں، لیکن جو چیز ان کو طاقت مہیا کر رہی تھی وہ کون سی چیز تھی؟ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت اور عقیدت، کہ وہ ان کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونے پر حوصلہ دے رہی ہے۔ اور بدر کا یہ ایک اور واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کس کس انداز میں صحابہ اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابل صفیں سیدھی فرما رہے تھے مجاہدین کی، آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، صف بندی فرماتے ہوئے جو لوگ تھوڑا آگے پیچھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس تیر کے ساتھ سیدھا کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی جو ہیں حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذرا تھوڑا جوش میں بار بار صف توڑ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کے ساتھ ان کو تھوڑا پیچھے کیا، دباؤ ذرا زیادہ ہوا تو ان کو اس تیر سے تکلیف پہنچی۔ بدر کا میدان ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، صف بندی ہو رہی ہے اور ایک طاقتور دشمن کے ساتھ سامنا ہے، اور مسلمانوں کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو اسلامی فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں وہ سیدھا کر رہے ہیں، اور ایک مجاہد کو تھوڑا سا تیر دباؤ کی وجہ سے کوئی تھوڑی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فوری طور پر باہر آ جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس دنیا کے اندر عدل نافذ کرنے کے لیے مبعوث کیا ہے، میں آپ سے انصاف اور عدل کی توقع رکھتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے جو مجھے اس تیر کے ساتھ دبایا ہے، پیچھے کرنے کی کوشش کی ہے، تو مجھے اس سے تکلیف اور درد پہنچا ہے، میں اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں۔ تو سارے حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کس طرح کی بات ہو رہی ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے، دشمن کے ساتھ جنگ درپیش ہے، اور یہ شخص عجیب و غریب قسم کا مطالبہ کر رہا ہے، اور وہ بھی کوئی نارمل حالات ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسے وقت میں ایسے حالات کے اندر جب کہ دشمن کے ساتھ ایک معرکہ درپیش ہے اور یہ قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام کے غصے کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی موجودگی میں سب خاموش ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی تردد نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ تم قصاص لے سکتے ہو، جی میں تو ننگے بدن ہوں، تو آپ بھی پھر اپنی قمیض اتاریے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عین بدر کے میدان کے اندر اپنی قمیض اتاری، کہا کہ اب آپ اپنا بدلہ لے لو۔ تو وہ اصل میں بدلہ کیا لینا چاہتے تھے، فوراً آگے بڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ اپنے آپ کو لپٹا لیا، حضور کے بوسے لینے لگے، جسم پاک کو بار بار چھو کر برکت حاصل کرنے لگے، بوسو کنار کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کون سا قصاص لے رہے ہو، تم تو قصاص کے دعوے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ عرض کی اللہ کے رسول، میں تو ایک بہانہ مجھے ملا، میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ نامعلوم کہ اس مار کے اس جنگ میں اس کے بعد مجھے آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں اس کے بعد زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ میں نے یہ مناسب جانا کہ اس آخری لمحے میں آپ کے جسم اطہر کے ساتھ اپنے جسم کو مس کر لوں، تاکہ جب قیامت کے دن میں اٹھوں تو میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے سب سے آخر میں جس چیز سے برکت حاصل کی وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم مطہر تھا، آپ کا جسم اقدس تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے عین بدر کے میدان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصاص کے نام پر اپنی محبت اور عقیدت کا اس انداز میں اظہار کیا، یہ
ایک دو مہمات اسلام کی تاریخ کے اندر بڑی دردناک ہوئی ہیں، ان میں ایک بیر رجی اور بیر معونہ کی یہ دو مہمات ہیں۔ جب دشمن مسلمانوں کو میدان میں، جنگ کے میدان میں شکست دینے سے قاصر نظر آیا تو دھوکہ دینا شروع کیا۔ تو ان دو مواقع پر ان میں سے ایک موقع جو ہے وہ رجی کی مہم کا ہے۔ ایک دفعہ 70 لوگوں کو، ایک دفعہ 10 لوگوں کو بعض قبائل نے دعوت دی، حضور سے کہا کہ آپ ان کو ہماری طرف بھیجیں تاکہ یہ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، ہم دین کو سمجھیں، سیکھیں اور قبول کریں۔ اللہ کے رسول نے بھیجا۔ یہ دو بڑے دھوکے ہوئے۔ ایک دھوکہ جس میں 70 صحابہ کو جو دعوت اور تبلیغ کے لیے روانہ ہوئے تھے شہید کر دیا گیا دھوکے کے ساتھ، اور دوسرا موقع 10 صحابہ کرام کہ اس دستے کی قیادت جو ہے وہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہے تھے، اور اس میں دوسرے صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، یہ 2 صحابی تھے جو زندہ بچے، باقی 8 کو شہید کر دیا دشمن نے دھوکے کے ساتھ، اور ان 2 کو قریش مکہ کے پاس بیچ دیا، اور اس قبیلے اور خاندان کے اندر بیچا۔ یہ واقعہ ہے سن 4 ہجری کا، بدر 2 میں ہوا تھا۔ تو جن لوگوں کے عزیز و اقارب رشتہ دار بھائی بدر کے اندر قتل ہوئے تھے، اس خاندان نے ان کو خرید لیا بدلہ لینے کے لیے۔ اور جو آخری منظر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس پورے واقعے کا، سیرت نگاروں نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب وہ لوگ ان دونوں صحابہ کو شہید کرنے کے لیے میدان کے اندر لے کر آئے تو اب انہوں نے آخری خواہش کے طور پر جو تانے دے رہے تھے، جو گالی گلوچ کر رہے تھے، وہ سب کچھ کر چکے۔ اب جب بالکل قتل کرنے سے عین پہلے جو انہوں نے مطالبہ کیا یا جو بات کی تو وہ یہ تھی کہ کوئی آخری خواہش، تو وہ 2 رکعت نماز اس کی خواہش ہوئی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا خبیب اب بتاؤ، اس وقت تو ہمارے منع کرنے سے تم لوگ باز نہیں آتے تھے، اب بتاؤ اگر آج اس جگہ پر، دیکھو اب تمہاری کیا حالت ہونے لگی ہے، کتنا تمہیں ذلیل و رسوا کیا گیا ہے، کتنی گالیاں تمہیں پڑی ہیں، تانے دیے گئے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں تمہارا خاتمہ ہو جائے گا، اب سناؤ، اب بتاؤ اگر آج تمہاری جگہ پر تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوتے تو کیسا ہوتا۔ تو ایک عاشق رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، کیا جواب دیا انہوں نے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت جو ان کے دل اور ذہن کے اندر موجزن تھی اس کا اظہار کس انداز میں کیا۔ مخاطب کر کر کہنے لگے کہ ابو سفیان تم یہ کہتے ہو کہ میں یہاں سے نکل کر محفوظ رہتا اور میری جگہ پر میرے رسول میرے پیغمبر ہوتے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، خدا کی قسم ما احب ان تصیب محمدا شوکۃ وانا جالس فی اہلی، تم یہ کہتے ہو، خدا کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے اہل و عیال کے اندر سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں خوشی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہوں، ابھی چوبے میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ میری جگہ پر حضور کا ہونا اور میری جگہ پر ان کو یہاں پر معاذ اللہ قتل کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں تو یہ بھی نہیں پسند کروں گا کہ میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھا ہوں۔ تو یہ انداز، یہ صحابہ کی محبت، اور یہ محبت کس حد تک تھی کہ جس کے مقابلے میں وہ ہر تکلیف کو، ہر دکھ کو، ہر مصیبت کو ہیچ سمجھتے تھے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑی نامور صحابیہ ہیں اور یہ شاعرہ بھی ہیں. ان کے بہت سارے اشعار اور ان کی جو انہوں نے مرثیے کہے اور جو شاعری کی وہ ہماری عربی ادب کے اندر اس کے بڑے نمونے موجود ہیں. غزوہ احد کے اندر ان کا بھائی، باپ، بیٹا، خامد ساری شریک تھے. جنگ کے محاذ پر سارے نکلے ہوئے تھے، گویا کہ پورا خاندان ہی ہے نا، بیٹا بھی ہے، خامد بھی ہے، بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، سارے محاذ جنگ پر گئے ہوئے ہیں. اور مدینہ طیبہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ احد کے میدان کے اندر مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر پہنچی کہ بعض افواہوں کے نتیجے میں یہ خبر پھیل گئی کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں. تو اس افواہ کے نتیجے میں جو اہل مدینہ پر بیتی کہ جو لوگ باقی تھے، خواتین، بچے، ضعیف اور کمزور لوگ، اپاہج لوگ جو جنگ پر نہیں جانے کی پوزیشن میں تھے، ان پر جو گزری تو وہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے. خود حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہیں اور سارا گھرانہ جو ہے وہ محاذ جنگ پر ہے، لیکن جب یہ خبر سنی تو دیوانہ وار مدینہ طیبہ سے بھاگ کھڑی ہوئی، احد کی طرف بھاگنے لگی. آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کا اور احد کا لگ بھگ 3 میل کا فاصلہ ہے. تو اب میدان جنگ کی طرف بھاگ رہی ہیں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو خبریں آگے سے مل رہی ہیں وہ بھی بڑی تشویشناک ہیں، کوئی صورتحال واضح نہیں ہے. جب آپ میدان جنگ کی طرف جا رہی تھیں تو رستے میں ایک شخص جو میدان جنگ سے واپس لوٹ رہا ہے اس سے پوچھا، حال احوال پوچھا کہ یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے اور آپ اپنے رب کے حضور پہنچ گئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، البتہ ایک بات کا مجھے پتہ ہے کہ تمہارا بیٹا میدان جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے. وہ یہ خبر سن کر پھر بھاگنے لگی کہ یہ چھوڑو، بیٹے کی بات چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ. یہ نہیں ہے کہ بیٹے کی شہادت کی خبر سنی اور وہاں پر ہی گر گئی ہیں، غش کھا کر ادھر ہی جا پڑی ہیں. اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی، لیکن ان کو بیٹے کی فکر نہیں ہے. فکر ہے خبر ملے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے اور آپ کس کیفیت کے اندر. پھر دوڑتی ہیں اور کوئی دوسرا شخص رستے میں ملتا ہے، پھر سوال کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر ہو تو بتاؤ. وہ بتاتا ہے کہ مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے، البتہ یہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارا خامد اس جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے. پھر آگے دوڑتی ہیں کہ میرے خامد کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہوا. تیسرا شخص ملتا ہے اور وہ خبر دیتا ہے، اس سے بھی وہی سوال، اور اس کا بھی جواب یہی ہے کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں، البتہ اتنا پتہ ہے کہ اس جنگ میں تمہارا بھائی جو ہے اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ وہ شہید ہو گیا ہے. تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 3 بڑی خبروں کے باوجود کہ بیٹا شہید ہو چکا ہے، خامد شہید ہو چکا ہے، بھائی شہید ہو چکا ہے، پھر بھی یہی کہتی ہیں کہ یہ سارے غم برداشت ہو جائیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ میرے رسول، میرے پیغمبر کا حال کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت اور کیفیت کے اندر ہے. کہ تو مجھے تو نہیں پتہ. پھر دوڑتی ہیں میدان جنگ کی طرف اور ایک آدمی ملتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اے خنسا، مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی خبر نہیں ہے، البتہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس جنگ میں تیرے والد محترم وہ جام شہادت نوش کر گئے. 4 بڑی خبریں کہ باپ، بھائی، خامد، بیٹا چاروں شہید ہو گئے اور باری باری سب کی خبر ملی ہے، لیکن حوصلے بلند ہیں اس امید کے ساتھ کہ پتہ چلے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. اور بالآخر میدان جنگ کے اندر خود پہنچ جاتی ہیں اور اتنی دیر میں جنگ کے بادل تھوڑے
چھٹتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام آپ کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو ایک تاریخی جملہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا جب حضور کو دیکھا، باوجود اس کے کہ باپ، بیٹا، بھائی، خامد سارے شہید ہو چکے ہیں، سب کی خبریں مل چکی ہیں، اس کے باوجود جب پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں آپ سنتی ہیں کہ وہ سلامتی سے ہیں اور موجود ہیں، تو اس وقت آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ کل مصیبت بعد کا جلال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ موجود ہیں تو پھر جو بھی مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہر مصیبت آپ کی موجودگی کے اندر ہر مصیبت قابل برداشت ہے۔ تو اس درجے صحابہ کی محبت کہ سب کچھ قربان، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور، تو یہ کون ہے؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ کیفیت اور یہ حالت صحابہ کی تھی، سارے صحابیات، کہ ان کا حال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کس طرح والہانہ عقیدت اور محبت اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک پکڑتے ہیں، اور آخرت کے اندر کامیابی اسی چیز کو گردانتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت قبول ہو جائے تو گویا کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیاب ہیں۔ یہ حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بطحا کے میدان کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ برچھا آپ نے اپنے سامنے گاڑا ہوا ہے اور آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، اور جو منظر پھر انہوں نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ فجعل الناس یاخذون یدیہ، میں نے دیکھا کہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو تھامتے ہیں، فیمسحون بہما وجوہہم، اور آپ کے ہاتھوں کو چھو کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ فَإِذَا، تو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، میں نے لوگوں کو دیکھا تو میں نے بھی حضور کے ہاتھوں کو تھام لیا، فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملنا شروع کیا، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثُّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ ایسے تھے کہ ٹھنڈ پڑ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس وہ تھے کہ اطیب رائحۃ من المسک، کہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آپ کے ہاتھوں سے پھوٹ رہی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام ان سے اپنی محبت اور عقیدت کا، صحابہ کا انداز، ان کا اسلوب اور اظہار کا، محبت کے اظہار کا آپ کو مختلف انداز میں ذکر ملے گا۔ کبھی یہ ذکر اس شکل میں بھی ہے کہ آپ یہ واقعہ اکثر سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو واقعہ سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہر شخص کی محبت نقطہ کمال کو چھو رہی تھی۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ہر کسی کی خواہش تھی، ایک تو یہ ہے نا مدینہ سے باہر نکلے ہوئے، نعتیں پڑھ پڑھ کے، اشعار گا گا کے، نعرے بلند کر کر کے پیغمبر علیہ السلام کا استقبال ہو رہا ہے۔ یہی محفل میلاد ہے، یہی حضور سے محبت کا اظہار ہے۔ تو اس انداز میں ایک تو وہ ہے منظر، ایک منظر وہ ہے کہ جب حضور کی اونٹنی مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوتی ہے تو اب ہر شخص کی خواہش ہے کہ یہ اعزاز ہمارے گھر کو، ہمارے قبیلے کو، ہمارے خاندان کو حاصل ہو کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے جس گھر کو میزبانی کا شرف بخشا وہ ہمارا گھر ہونا چاہیے، ہمارا قبیلہ ہونا چاہیے۔ تو سب لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں چاہا، لوگوں نے اس اونٹنی کی مہار پکڑنے کی بھی کوشش کی، اپنے گھروں کی طرف موڑنے کی بھی کوشش کی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے اس محبت کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ وہاں پر جا کے رکے گی۔ اور آپ نے یہ واقعہ سارا تفصیل سے پڑھا ہے کہ یہ شرف جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ بہت سارے اس میں بھی واقعات ہیں، میں صرف اس میں سے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ جو ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس کا تعلق محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پچھلے جمعے بھی بات کی تھی کہ یہ محبت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اظہار کیسے کرنا ہے یہ آپ قرآن و سنت کو پڑھیے، صحابہ کی سیرت کو پڑھیے، تو اظہار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی میزبانی کا شرف ام ایوب کو حاصل ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، تو ظاہر ہے کہ ان کی خوشیوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو لوگ اب کھانے لے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر ان کے ہاں تشریف فرما رہے ہیں، جب تک حجروں کی تعمیر نہیں ہوگی، مسجد نبوی بن نہیں گئی، اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی قیام فرمایا۔ تو اب یہ اپنی محبت کا بڑا دلچسپ انداز تھا ان کا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں خود انہی کی بیان کردہ اس روایت کو کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ خصوصی طور پر کھانا تیار کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب کھانا حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا جاتا تو کوشش کی جاتی کہ کھانا زیادہ ہو، کہ اس میں سے کچھ بچ کے آئے، کچھ تبرک بنے، تو کھانا زیادہ بھیجتے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا نوش فرما کے برتن واپس بھیجتے تو جو بچا ہوا کھانا ہے اس کو تبرک بھی بنایا جاتا، اور اس میں خاص طور پر جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ برتن کے اندر یہ دیکھا جاتا کہ کہاں کہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشانات ہوتے تو ان نشانات کو مس کر کے اس کو اپنا لقمہ بنایا جاتا، اس کو اپنے منہ میں ڈالا جاتا اور اس سے تبرک حاصل کیا جاتا۔ اب یہ عجیب و غریب محبت کا انداز ہے جو نہ قرآن مجید میں ہے، نہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح کی کوئی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہر دور میں لوگ اپنی اس محبت کا مختلف انداز میں اظہار کرتے رہتے ہیں، مختلف انداز میں اپنی محبت کے پھول ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ بھی ہے اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ لازمی نتیجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو اسی انداز میں محبت اور عقیدت پیدا ہو۔ اور یہ محبت اور یہ عقیدت یہ کس طرح اثاثہ ہے صحابہ کرام کی نظر میں۔ ایک صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ اے میرے صحابی، ما اعدت لہا، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کوئی تیاری بھی کی ہے؟ تو کہنے لگے کہ قال لا شیء الا انی احب اللہ و رسولہ، تیاری تو کوئی نہیں کی، البتہ ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید آخری سہارا وہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انت ما من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے محبین، اپنے محبت کرنے والوں کو گویا کہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس نے بھی محبت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پریشان نہ ہوں، جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس کا حشر ہوگا۔ اب یہ محبت ہے، یہ محبت ایک دعویٰ ہے، اور محض کوئی محبت دعوے سے قابل قبول نہیں ہوتی۔ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک اس محبت کی دلیل نہ پیش کی جائے۔ اب دلیل کیا ہے؟ ایک مثال میں نے پچھلے جمعے دی تھی اور ایک مثال آج دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سارے صحابہ بڑے عاشق رسول تھے، لیکن بعض کا کردار خاص طور پر ہمارے لیے بڑی اس میں روشنی ہے۔ یہ دیکھیے، سفر کے اندر اگر آپ نفل اور سنتیں نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سفر کے اندر بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان رستوں سے گزرنے کی کوشش کرتے تھے جہاں سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، اور جس جگہ کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں وہاں رکتے تھے، جہاں پتہ چلا کہ یہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے گزرتے تھے، اور جس جگہ کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کیا تھا تو اس جگہ پر رک کے 2 رکعت نفل بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ پوری زندگی انہوں نے اس انداز میں گزاری۔ ایک موقع پر گزر رہے تھے تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے سے، درخت بڑا ہے لیکن اس کے نیچے سے بہت جھک کر گزر رہے ہیں، جبکہ بظاہر اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی۔ تو پوچھ لیا لوگوں نے کہ لوگ تو سوار ہو کے گزر رہے ہیں، آپ سواری سے نیچے اتر گئے، اور لوگ تو سر اٹھا کے گزر رہے ہیں اور آپ سر جھکا کے گزر رہے ہیں، تو اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اس جگہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا، شاخیں نیچے تھیں، میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ ان شاخوں کے نیچے سے سر جھکا کے گزر رہے تھے، جہاں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے گزرے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہاں سے میں سوار ہو کر یا سر اٹھا کے چلوں۔ تو جن لوگوں کی حالت یہ ہے، جن صحابہ کی حالت یہ ہے کہ وہ ان امور کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر چلنا پسند کرتے ہیں، کہ وہ مقامات کے جہاں پر حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں تھا کہ جہاں سے میں جھک کے گزرا ہوں وہاں سے جھک کے گزرنا ہے، لیکن صحابہ کی جو محبت اور عقیدت ہے وہ کس درجے کی تھی کہ وہ ان مقامات پر اپنی جبین نیاز کو جھکا رہے ہیں، وہاں سے جھک کر گزر رہے ہیں جہاں سے ان کو پتہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی انداز میں گزرے تھے۔ تو پھر آپ تصور کیجئے کہ وہ احکام اسلام، دینی امور، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین جس میں ان کو کوئی کام کرنے اور کسی سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس میں اطاعت اور فرما برداری کی حالت کیا ہوگی؟ ذرا آپ اس پر غور کیجئے کہ صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اس دعوے کی دلیل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ جو آج حدیثوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، کہ وہ کوئی چیز ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے،
ہماری عملی زندگی میں حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے حکم کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، آپ کی تعلیمات کو، جو کام کرنے کا حکم دیا، جن سے منع فرمایا، ان سارے احکام، ان ساری سنتوں اور ان تمام تعلیمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ اگر ہم اس انداز میں چلیں گے تو یہ محبت رسول کی عملی دلیل ہے۔ اور جس طرح دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب تک کسی دعوے کی دلیل موجود نہ ہو اس وقت تک کسی عدالت کے اندر وہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا، یہی حال قیامت کے دن بھی ہوگا۔ وقت پورا ہوا، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وہ ساری حدیثیں اپنے ذہن میں لائیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، قیامت کے منظر کو بیان فرمایا کہ آج مجھ سے کوئی شخص جو شفاعت کا اور سفارش کا طلبگار ہے تو وہ بات ذہن میں رکھے کہ میں اسی کی سفارش کروں گا، اسی کی شفاعت کروں گا جو میرے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا رہا، کمی بیشی ہوگی کوئی بات نہیں، لیکن جس نے ساری زندگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو چیلنج کیا اور کوئی پرواہ نہیں سمجھی، وہ محض عاشق رسول کا ٹیگ لگا کے اور یہ دعویٰ کر کے قیامت کے دن کھڑا ہو کے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کرے گا کہ میری بھی شفاعت کیجئے، تو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرمائیں گے لا املک لک شیئا، آج میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں۔ الا هل بلغت، کیا میں نے دین کی تعلیمات تم تک پہنچا نہیں دی تھی؟ لہٰذا حضور سے محبت کا جو دعویٰ ہے اس کا تقاضا یہ ہے، اور اس کی دلیل ہم اس چیز کو بنائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی، آپ کی زندگی، آپ کے اسوہ حسنہ کے اندر اپنے آپ کو رنگ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔